روایت میں ہے ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میرا یہ بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے لڑکے کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے نہیں ڈرتے؟ والد کے اتنے سارے حقوق ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے والد کے کئی حقوق گنوا دی۔ اب لڑکا خاموشی سے نصیحتیں سنتا رہا۔ پھر نصیحتیں سننے کے بعد عرض کیا، اے امیر المومنین، والدین کے حقوق تو ہیں، کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ تو فرمایا، ہاں بالکل، والد پر حق ہے کہ اچھے اخلاق والی عورت سے شادی کرے تاکہ اولاد کو ماں کے سبب شرمندگی نہ ہو، اور جب اولاد نصیب ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تعلیم دلوائے۔ بیٹے نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میرے والد نے یہ تینوں کام نہیں کیے۔ انہوں نے میرا نام جعلا یعنی اس کا مطلب ہے ضدی اور جھگڑالو یہ نام رکھا ہے، اور مجھے قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں انہوں نے سکھائی۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، تم کہتے تھے کہ بیٹا نافرمان ہے، لیکن پہلے نافرمانی تم نے کی، اور کہا کہ اٹھو اور مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اب میرے میٹھے اسلام بھائی، اس واقعے میں غور فرمائیے کہ اس میں عبرت کتنی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہمارے بہت سارے گھروں کی عکاسی کر رہا ہے۔ کتنے والدین ہیں جو اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان نظر آتے ہیں۔ بیٹے جوان ہو گئے، والدین کی ایک نہیں مانتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں۔ امید باندھی گئی تھی کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، مگر یہ رسوائی کا سبب بن گئے۔ کتنے جوان ہیں جو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو والدین کی زندگی سے تنگ آئے رہتے ہیں۔ یہ نوجوان جب دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو والدین کی غیبتیں کرتے ہیں، والدین کو منہ چڑھاتے ہیں، ان کی نقلیں اتارتے ہیں، ان کو انتہائی حقارت والے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اب کتنے والدین ہیں بیچارے اولاد کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہیں، بلکہ اور تو کیا قیامت ہوگی کہ اولاد اپنے ماں باپ کو مارتی ہے، والدین کو قتل کر ڈالنے تک کی خبریں اخباروں میں چھپی رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک کی پناہ یہ انتہائی ظلم ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھگڑنا، انہیں نہ جھڑکنا۔ اب والدین کے سامنے اف تک بولنے سے منع کیا گیا ہے، تو سوچئے ان کو ستانے، ان کا دل دکھانے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنے، گالیاں دینے، مارنے وغیرہ کا حکم کیا ہوگا۔ الغرض والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اتنے ہیں کہ آدمی پورے نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں بتایا گیا والدین آدمی کی جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں، جو ان کی خدمت کرے جنتی ہے، اور جو نافرمانی کرے جہنمی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کی چوکھٹ ہے، والدین کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے، اور والدین کی رضا میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہو
اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ والدین کے حقوق ہیں، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ والدین کے حقوق کتنے ہیں، تو فرمایا اتنے کہ ادا نہیں ہو سکتے، اتنے حقوق ہیں۔ فرمایا کہ نہیں ادا ہو سکتے، تو فرمایا یہاں تک کہ اگر والدین کا انتقال ہو گیا اور بیٹا اگر کر سکتا ہو تو انہیں دوبارہ زندہ بھی کرے۔ فرمایا اگر بیٹا کر سکتا ہے تو والدین کو دوبارہ زندہ کرے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ تو یہ حق جو والدین کے ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھائے گا خود، جس کو پتا ہوگا، جس نے سیکھا ہوگا، جس کا اس طرف دھیان ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ اپنی ماں باپ کی فرما بردار بھی بنے اور اپنے رب کا فرما بردار بھی بنے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والا بھی بنے۔ تو یہ تربیت جو ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہے، اور یہ سب کچھ اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر میں یہاں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ والدین غور کرے کیا ہم اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ پہلی ذمہ داری والدین کی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اولاد کی ذمہ داری تو بعد میں شروع ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، والدین کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ اب بچہ بڑا ہوگا، پھر بالغ ہوگا، تب اس کی ذمہ داریاں شروع ہوگی۔ پتہ چلا کہ پہلے والدین کی ذمہ داری ہے، اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے نے جو نافرمانی کی ہے وہ تو بعد میں کی ہے، نافرمانی تو پہلے تم نے کی ہے کہ نہ تم نے اس کو قرآن سکھایا ہے، نہ تم نے جناب اس کا اچھا نام رکھا ہے، تو یعنی کچھ سکھایا ہی نہیں، اخلاق نام کی چیز نہیں سکھائی، تو کہا پہلے تو نافرمانی تم نے کی ہے، تو بیٹے نے تو بعد میں کی ہے، کیونکہ بیٹے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو بعد میں شروع ہوتی ہیں، پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 6 کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب یہ حکم والدین کو دیا گیا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، صاحب اولاد ہوئے، یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اب ماں باپ کی طرف یہ حکم متوجہ ہو گیا۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے یہ حکم قرآنی مانا؟ کیا ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں؟ اگر بچپن میں ان کی تربیت ہی اچھی نہ کی گئی، بچے کی عادات نہ سنواری گئی، اسے قرآن نہ پڑھایا گیا، اسے حلال حرام کی تعلیم نہ دلوائی گئی، بچہ اٹھتا بیٹھتا کہاں ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، یہ جہاں پڑھتا ہے وہ ادارہ کیسا ہے، نصاب کیسا ہے، اگر میں اس کے گھر میں اس کے رویے کیسے ہیں، باہر والوں کے ساتھ رویے کیسے ہیں، ان ساری باتوں پر اگر توجہ ہی نہ دی گئی تو بتائیے بڑا ہو کر یہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ توجہ ہی نہیں کی، چھوڑ دیا، بس جناب جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے، جس کے ساتھ مرضی بیٹھے اٹھے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد بگڑ جاتی ہے۔ پھر جو والدین پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس طرح پہلے دھیان دیا ہوتا تو آج میری اولاد اس طرح نہ ہوتی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہر طرف دھیان دینا اور اس کی تربیت میں پوری کوشش کرنا، اس کے باوجود اولاد بگڑ جائے پھر اور بات ہے، لیکن کوشش ہی نہ کرنا، توجہ ہی نہ دینا، بالکل جناب اپنے کاموں میں مگن رہنا، اولاد کے ہاتھ میں جناب
رو رہی ہے اولاد کو ہاتھوں میں موبائل دے دینا کہ جو مرضی دیکھیں، جو مرضی گند بلا دیکھتے رہیں، یوٹیوب کھول کے ہاتھوں میں پکڑا دی، تو یہ تربیت کو بگاڑنے والی بات ہے۔ آج کا معاشرہ جو بگڑ گیا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب پتہ چلا اولاد کی تربیت سے متعلق بھی روز قیامت پوچھا جائے گا۔ سوال ہوگا کہ اے بندے، تجھے اولاد دی گئی تھی، تم نے اس کو کیا سکھایا؟ اب روایات میں ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر نیک اولاد چھوڑ کر جائے تو اولاد کی نیکیوں کا ثواب بندے کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے، اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی ہو، اولاد گناہوں اور عیاشیوں میں مصروف رہنے والی ہو، تو اولاد کے گناہوں کا وبال اس بندے پر بھی پڑتا ہے۔ اب پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھایا کریں۔ ویسے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تقریباً ہر والد چاہتا ہے، ہر والد یہ ضرور چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کروں۔ عموماً والد کی زبان پر ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جو میں نہیں کر پایا وہ میرا بیٹا کرے۔ ایسی خواہشیں تقریباً تمام والدین کی ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اولاد کو سکھانا کیا ہے؟ آئیے اس تعلق سے کچھ روایات سنتے ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے زمانے میں ہم چھوٹے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہمیں قرآن سکھاتے تو ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جایا کرتا۔ تو پہلے کیا سکھاتے تھے؟ ایمان۔ اب یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اولاد کو سب سے پہلے ایمان سکھایا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایمان کیسے سکھانا ہے؟ یہ بھی سن لیجئے۔ اس کے لیے بچوں کی مشق کروائی جاتی ہے۔ بچوں کو کی مشق کیسے کروائی جاتی ہے؟ بچوں کو کلمہ سکھائیں، بنیادی عقائد سکھائیں، اللہ ایک ہے یہ بچوں کو سکھائیں۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ امی ابو نہیں دیتے بلکہ اللہ پاک دیتا ہے۔ بیمار ہو جائیں تو شفا کیسے ملتی ہے؟ دوا کھانے سے یا انجیکشن لگوانے سے؟ دونوں طرح نہیں ملتی، یہ ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، نہ ہی آئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ تو نہیں سکھائیں گے تو کل کو کوئی نہ کوئی، اللہ نہ کرے، کوئی بگڑ گیا تو مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے درمیان معاملہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، باہر بچے کا ذہن کون خراب کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ فلاں میرا جناب دوست ہے، فلاں رشتہ دار ہے، وہ میری عزت کرتا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اپنی عزت کے پیچھے اپنا گھر برباد کر لی۔ وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا، وہ دکھاوا کر رہے ہیں، وہ آپ کے بچے کو ورگلا کے لے جانا چاہتا ہے، وہ اس کا ایمان لے کے جانا چاہتا ہے۔
وہ آپ کا ایمان بھی برباد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ یہ چاپلوسیاں کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن منہ پہ آپ کی کمر کے پیچھے آپ کی برائیاں کر رہے ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت نہ کرتا ہو وہ آپ کی عزت کیسے کرے گا؟ جو اولیاء کی عزت نہ کرتا ہو وہ آپ کی عزت کیسے کر سکتا ہے؟ جو جناب دن پر دن حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کرے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو جناب وہ کیا سے کیا بولتا چلا جائے، تو آپ کہیں جناب میری عزت کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا سمجھ لو اس کے دل میں میرا بغض ہے۔ جب اس کو اپنے نبی سے ہی محبت نہیں ہے، عزت نہیں کرتا، تو وہ آپ کی عزت کیسے کرے گا؟ وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا، بلکہ وہ آپ کا ایمان چھین کے لے جانا چاہتا ہے، وہ آپ کے بچے کو لے جانا چاہتا ہے، وہ اپنے جناب دین کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، مجھے ایک بندہ ملا، اس کی مثال آپ کو دینے لگا ہوں۔ اس کے والد کا دوست تھا قادیانی۔ اب جب اس کا والد فوت ہوتا ہے تو وہ باہر سے رہتا، باہر تھا، وہ باہر سے آ گیا، آگے اس کے جناب جنازے میں شریک ہوا اور کافی اس نے آنسو بھی بہائے، اور وہ جو اس کا بیٹا تھا اب وہ اسے متاثر ہو گیا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے بڑے آ جاتی ہے نا انسانیت۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں بک بک کرے تم نے وہ مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں جوڑنی، وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہیں کرنی، تو وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا نہیں کھلانا، پیاسا ہے تو اس کو پانی نہیں پلانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کم محبت کرتے ہیں؟ ان سے زیادہ رحم دل ہے کوئی؟ جب انہوں نے فرما دیا ان سے تعلق نہیں رکھتا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ میری عزت کرتا ہے، اس کا میرے سے تعلق ہے؟ تو یہ ساری باتیں اپنے دل کو سمجھانے والی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ایمان پختہ کریں۔ بچوں کے ایمان کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ اس کے ماں باپ کی گود ہے، یہاں سے اس کا ایمان پختہ ہو گیا تو پھر یہ آگے کام دے گا، نہیں تو بگڑ گیا تو پھر مسئلے پیدا ہوں گے، اور اس کے بارے میں آگے پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا فرمائے۔